وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفطار آیت نمبر 13 سے 19۔ آج کا موضوع کیا ہم سب بدکار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ كلا بل تكذبون بالدين مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ كراما كاتبين عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔ يعلمون ما تفعلون وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ سامعین اکرام، سورہ انفطار آیت نمبر 13، لفظی ترجمہ: ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور نافرمان لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کہیں جانے نہ پائیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ سامنے کا ہم تذکرہ ہو رہا ہے نیک اور بد۔ انسان یا تو زندگی میں نیکی کی راہ اپنا لیتا ہے یا بدی کی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں کوئی مقرر یا تقریر کرنے والا نہیں ہوں، اور یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ یعنی کوئی بہرحال، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں خیر خواہی کی ہیں، اور یہ میں اپنے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی ایک نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی۔ اور اس کا خلاصہ یا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقیقی انجام کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ہر ایک انسان جس قسم کی زندگی گزار رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہے باطنی طور پہ، اگرچہ یہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا، لیکن ہر آدمی اپنی جنت اور دوزخ کا تعین کر چکا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ بات میں بالکل سچی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ نیکی یا بدی کی راہ پر چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ یا کرنا چاہیں کہ نیکی کی راہ کون سی ہے، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، بدی کا راستہ اس کے علاوہ سارے راستے برائی کے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان، دیکھیں میں آپ کو ایک جو بات ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، الفاظ تو مختصر ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہر انسان اپنی جنت اور اپنی دوزخ اپنے گلے کا ہار اس کے بنی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص نے اپنے دنیا میں چلنے کا، راستے کا، مقصد کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے اور دنیا ہی کو حقیقی سمجھ کر آپ اس کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ یا باطنی طور پہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور آپ کا اب راستہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ گمراہ آپ کا، یعنی آپ دیکھیں گمراہ کس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہر وہ شخص جو اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنی منزل کے راستے پر چل رہا ہے وہ گمراہ نہیں ہے۔ یا تو ہم میں سے کوئی شخص گمراہ ہے اور کوئی گمراہ نہیں ہے، یہ آسان بات ہے سامعین کرام۔ میں اپنے پیارے اللہ کی توفیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب گمراہ کون لوگ ہیں؟ جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اچھا، اب سیدھا راستہ جو ہے اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سیدھا راستے کا مطلب کیا ہے، اور یہ راستہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے، اور اس پہ چلنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ انسان، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ ساری باتوں کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بہت بڑے اعزاز سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس کی ملاقات ہے۔ یہ تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ اور بہت واضح انداز سے آیا ہے۔ میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میرے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں، اس کی ملاقات کو اپنی منزل نہیں بناتے، زندگی گزارنے کی اپنا مقصود حیات نہیں بناتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو میری ملاقات کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو آخری جملہ دیا ہے تو یہ بہت جامع جملہ ہے۔ دیکھیں دنیا، آپ کو میں بتاؤں دنیا ہے کیا، یہ دنیا اللہ سے ملاقات کی کوشش کی جگہ ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوشش، یہاں کوشش کی جا سکتی ہے۔ پھر کوشش جس کے لیے انسان کوشش کرے گا، اس کا نتیجہ جلد ہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے کوشش کرے۔ آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا
یہ بات نوٹ کر لیں سامنے. اکثر اس آیت کے ہم مطلب غلط لیتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جلد ہی اس کی کوشش کو دیکھ لیا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. تو انسان تھوڑی سی توجہ سے اگر یہ مضمون سنے تو میرے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے لیے بھی. انسان اگر سیدھے راستے پر نہیں ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، تو یہ گمراہ ہے. میں آپ کو سیدھے راستے کی بات بتا رہا تھا کہ انسان کو لازمی سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے. انسان کو زندگی اگر یہ گزارنے یعنی پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو سیدھے راستے پر چلنا ہی چلنا ہے. اب وہ سیدھا راستہ کون اسے بتائے گا؟ یہ اس کی مرضی، یہ اپنی مرضی سے سیدھے راستے کا تعین نہیں کر سکتا. خواہشات کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کی جو مرضی ہے وہ گمراہی کی طرف آپ کو لے جائے گی. نفسانی خواہشات انسان کو گمراہی کے راستوں کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں. گمراہی کا ظاہر کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، گناہوں کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. جو نیکوکار ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اب میں مضمون کو تھوڑا سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا غور کریں. جن کی منزل اللہ ہے اور وہ سیدھے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ لوگ نیکوکار ہیں. قصدن عمدن، اگر کسی نے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے جانا ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس جانے کے لیے اس کے پاس آپشن ہے سیدھے راستے کا. ایک آپشن ہے کہ سیدھے راستے پر چلو. کیوں کہ سیدھا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو. دیگر راستے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، تم اللہ سے بھٹک جاؤ گے. ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ مسلمان کو کہہ رہا ہوں. آج کا نام برائے نام مسلمان، آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، نہ یہ اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتا ہے اور نہ یہ اللہ کے راستے پر صحیح کامل طریقے سے چلنا چاہتا ہے. اگر اس کی منزل اللہ نہیں ہے تو یہ بھٹک چکا ہے. اگر یہ بھٹک چکا ہے تو یہ نافرمان ہے، گمراہ ہے. سارے گمراہ جو ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. دیکھیں تھوڑا سا میں اگر آپ کو ایک اور طرز سے بات کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یقین کر لیں آپ، کہ اپنے لیے پیدا کیا ہے. کتنی بڑی منزل ہے، کتنا بڑا مقصد ہے. اور اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور یہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا اور جب حکم سجدہ دیا جا رہا تھا تو اس وقت شیطان بھی اس ٹولی میں موجود تھا. اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو اپنے لیے بنا رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ سیدھے راستے پر جو بھی چلا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. تو اس وقت جب وہ مردود ہوا تو اس نے ایک دعا کی. ایک تو عمر درازی کی دعا کی جو کہ قبول ہو گئی، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے اللہ تعالیٰ تیری طرف، تو اسے اپنے لیے پیدا کر رہا ہے اور یہ تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا یہ انسان، اور اگر کرے گا تو میں جو بھی تیرے راستے یعنی تجھ تک پہنچنے کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. لیکن جو تیرے مخلص ہیں، جو
نیت میں گڑبڑ نہیں ہے ان پر میرا بس نہیں چلے گا، لیکن جو ایویں زندگی گزار رہے ہیں بنا کسی مقصد کے، تو ان کو میں تیرے پاس نہیں آنے دوں گا اور ان کو میں الجھا دوں گا دنیا کی خواہشات میں۔ بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اتنی لمبی تمہید میں نے اسی لیے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اگر آپ کا مقصد اللہ ہے تو جنت، لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے۔ نیکوکار کون لوگ ہیں؟ جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور فجار، باقی فجار ہیں۔ نیکوکار لوگوں کے علاوہ باقی تمام فجار ہیں، چاہے ان کا نام جو بھی ہو، وہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، اپنے خواہشات کے راستے پر چل رہے، یہ سارے ایک ہی قبیل کے لوگ ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، ان سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ نافرمان ہیں۔ آج کا مسلمان نافرمان مسلمان ہے، اس کی منزل نہ اللہ ہے، نہ اللہ کو اپنی منزل یہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں تو ظاہر ہے، ظاہر پہ یہ لٹو ہو گیا ہے، ظاہر کو اس نے دل دے دیا ہے۔ بہرحال آپ سوچ لیں اچھی طریقے سے، میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ تو یہاں یصلونہا یوم الدین، یوم جزا کے دن یہ داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، کیا معلوم تجھے کہ یوم جزا کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ یوم جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا اس دن، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ والامر، حکم، یومئذ، اس دن اللہ کا ہوگا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، ایک رہنما کو ڈھونڈ لیں، رہنما کی رہنمائی میں اپنے لیے یعنی ایک رہنما کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلنے کا اہتمام کر لے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ رہنمائی کے لیے آپ نے کوئی انسان کو دیکھ لیں اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، یعنی ساری جد و جہد، ساری محنت آپ اسی راستے پر چلنے کے لیے کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے محنت کی میرے راستے میں، میں اپنی بہت سے راستے کھول دوں گا۔ آسانیاں بہت ہیں، یہ راستہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، عزم مصمم کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ جلدی کیجئے، ایسا نہ کہ گاڑی چلی جائے اور جسم ہم سے چھین لیا جائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔
ترجمہ سنا دیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. میں ابھی آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. ان الفجار لفی جہیم، بے شک نیکوکار نہیں، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان دوزخ میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے کہیں جانے نہ پائیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اللہ کا اس دن اللہ ہی کا حکم چلے گا. دیکھیں اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ اس کی وضاحت یہ ہے، یہ آخری آیت جو ہے کہ صرف اللہ ہی کا فیصلہ اس دن ہوگا. ہم نے توقعات لگا لی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ہیں، بس یہ ہوں گے تو میرا بیڑا پار ہے. بعض لوگ رسول اللہ کی شفاعت پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، سیدھے راستے پر نہیں چلنا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کی شفاعت پر ان کا یقین ہے. تو یہ غلط ہے. جن لوگوں کا ایمان اللہ پہ نہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا، رسول پہ نہ ہو، آخرت پہ نہ ہو، ان کا کوئی والی مددگار نہیں ہوگا. شفاعت حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، لیکن بشرطے وہ ان کے امتی ہوں. جو ان کے امتی نہیں ہیں، جو ان کی دعوت کو، ان کا امتی کون ہے؟ جو ان کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، وہ ان کا امتی بن جاتا ہے. ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے. ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا ہے، نہ بنانے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آپ رہ جائیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی، اللہ ناراض ہوگا تب بھی آپ کی کوئی دادرسی کر سکے گا، ایسا نہیں ہے. شفاعت جو ہے اللہ کے حکم سے ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے تمہاری اللہ کے ہاں بغیر اللہ کے حکم کے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کا حکم ہوگا تو شفاعت کرنے کے لیے وہ اٹھیں گے. لیکن آپ نے تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت سے ہمارے دل آج کل خالی ہیں سامنے کرام. یہ ہم نے سوچ سمجھ کے ایمان قبول کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، تو تب یہ باتیں آسان ہو جائیں گی، ورنہ بڑی مشکل ہیں اور ناممکن ہیں.
اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إن الأبرار لفي نعيم The virtuous will be in bliss, وإن الفجار لفي جحيم while the wicked will be in hell. يصلونها يوم الدين They will enter it on the day of justice, وما هم عنها بغائبين and they will not be absent from it. وما أدراك ما يوم الدين But what will convey to you what the day of justice is? ثم ما أدراك ما يوم الدين Then again, what will convey to you what the day of justice is? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله The day when no soul will avail another soul anything, and the decision on the day is God's. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔